Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Wa a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे पारा 30 में सूरत अबसा की आखिरी कुछ आयतें आयत 37 ऑनवर्ड्स तिलावत होगी. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. सूरत अबसा आयत 33 ऑनवर्ड्स. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 30 में, अम्मा 12 में, सूरत अबसा. पिछली क्लास में हमने पढ़े आयत नंबर 33 में कि क़यामत के दिन का क्या मंजर होगा. वइज़ा जाअतिस साख़्ख़ा, फिर जब आ जाएगी सख्त आवाज, सूर फूका जाएगा, कानों को चीरने वाली वो आवाज आएगी. यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीह, उस दिन भागेगा हर आदमी अपने भाई से दूर. व उम्मिही व अबीह, अपने माँ से दूर, अपने बाप से दूर. व साहिबतिही व बनीह, और अपने बीवी से दूर और अपनी औलाद से दूर. ये क़यामत का मंजर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, जो हम सूरह कहफ में भी पढ़ चुके. अलमालु वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया, कि ये माल और औलाद और फैमिलीज ये दुनिया की जीनत है, लेकिन आखिरत में कोई किसी के कुछ काम नहीं आएगा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा और अपनी फूफी सफिया रज़ियल्लाहु अन्हुमा से क्या कह दिया कि तुम अपने अपने अमाल संभालो, वहां मैं किसी के कुछ काम न आ सकूंगा. अल्लाह अकबर. बहुत ही खतरनाक वो दिन होगा. माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सही हदीस की रिवायत है
فرمایا بڑے بڑے رتبے والے پیغمبروں سے بھی لوگ شفاعت کی طلب کریں گے قیامت کے دن، اور ان میں سے ہر ایک یہی کہے گا، نفسی نفسی، میری نفس میری نفس، کیونکہ جہنم سامنے رکھ دی جائے گی، اور یہ منظر جہنم کو دیکھ کر ہر انسان اپنے اپنے گھٹنوں کے بل آ جائے گا، اور ہر ایک کو صرف اپنی ہی جان کی پڑی ہوگی۔ دوست سے دور بھاگے گا، رشتہ دار سے منہ چھپاتا پھرے گا، ہر ایک اپنی ہی فکر میں لگا ہوگا، کسی کو دوسرے کا ہوش بھی نہ ہوگا۔ ابھی حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ننگے پیر، ننگے بدن، بنا ختنہ کے اللہ کے یہاں جمع کیے جاؤ گے۔ یہ سن کر ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، she was surprised, shocked، کہتی ہے پھر تو ایک دوسرے کی شرم گاہوں پر نظریں پڑیں گی۔ اگر ہماری باڈی پہ کوئی کپڑا نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کی شرم گاہوں پر یعنی پرائیویٹ پارٹس پر نظریں پڑیں گی۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس روز کی گھبراہٹ، وہاں کا حیرت انگیز ہنگامہ ہر شخص کو مشغول کیے ہوگا، بھلا کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا موقع ہی اس دن کہاں ہوگا۔ حدیث اوور۔ لکھنا چاہتے تو لکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ننگے پیر، ننگے بدن اور بنا ختنہ کے اللہ تعالی کے یہاں جمع کیے جاؤ گے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، پھر تو ایک دوسرے کی شرمگاہوں پر نظریں پڑیں گی؟ آپ نے فرمایا، اس روز کی گھبراہٹ، وہاں کا حیرت انگیز ہنگامہ ہر شخص کو مشغول کیے ہوگا یعنی بزی رکھے ہوگا، بھلا کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا موقع اس دن کہاں ہوگا۔ حدیث اوور۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیتیں پڑھ کر سنائی کہ جب انسان اپنے لوگوں سے اس طرح دوڑتا بھاگتا دور بھاگے گا تو پھر کس کو پڑی ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس طرح ننگے بدن، ننگے پاؤں، بنا ختنہ کے جمع کیے جائیں گے۔ اس کے آگے اور ایڈیشن ہے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کے منہ تک پسینہ پہنچ گیا ہوگا، اور کسی کے کانوں تک۔ حدیث اوور۔ اللہ تو رحم کر۔ ہم نے پڑھ چکے تھے کل کی کلاس میں کہ کیوں بھاگے گا ہر کوئی اپنے ہی رشتہ دار سے دور قیامت کے دن، کیونکہ دنیا میں تو ہم ایک دوسرے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں،
फिर कयामत के दिन क्यों भागेंगे एक दूसरे से? कल हम पढ़ चुके हैं, बताइए। जल्दी बोलिए। क्यों भागेंगे? उस दिन क्या किसी को पैसा चाहिए होगा, मदद चाहिए होगी, खाना चाहिए होगा, शॉपिंग जाना होगा? सुमैया। बस एक एक नेकी के लिए अपनी अपनी फिक्र करेंगे। एग्जैक्टली एक दूसरे से कुछ मांगना होगा तो बस नेकियां ही मांगेंगे, हेलो। इसीलिए फरमाया। सुमैया म्यूट हो करो अपने आप को। हम्म। तो कोई किसी को अपनी नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा, यानी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि वहां की करेंसी उस दिन सिर्फ नेकियां ही होंगी। अब अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं आयत 37 में। ली, लिए, कुल्ली, हर एक के लिए। हम्म? कुल का मतलब हम कहते हैं टोटल। लिकुल्ली, लिए हर एक, इम्रि इम, शख्स के लिए, हर एक शख्स के। अगर हम आयत नंबर 34 देखें, यौम यफिरुल मरउ, तो ये मरउ का ही डिफरेंट फॉर्म है यहाँ पर, इमरी। इसका मतलब है एवरी पर्सन, फॉर एवरी पर्सन, लिए हर शख्स के, मिनहुम, उनमें से, यौमइदिन, उस दिन, कौन से दिन? कयामत के दिन, शाअनुई युगनी, शाअनुई शान से है, मसरूफियत होगी, हर एक बिजी होगा अपने अपने हिसाब किताब में, हर एक इतना मशगूल होगा कि वो क्या हो जाएगा? युगनी, वो सेल्फिश हो जाएगा, बस अपनी ही फिक्र में लगा होगा। ये होगा नफसी नफसी का दिन। युगनी में गनी वर्ड है, युगनी ही है कि गनी कर देगा उसे अपना हिसाब किताब। गनी कर देगा यानी किसी और की बिल्कुल फिक्र ना होगी, सिर्फ अपने ही हिसाब किताब की फिक्र और टेंशन में हर एक होगा उस दिन। फिर से देखिए, लिकुल्लिम्रिइम मिनहुम, लिए हर एक शख्स के उनमें से, यौमइदिन, उस दिन, शअनुई, मसरूफियत यानी बिजी होगा, युगनी, बिजी कर देगा उसे उसका हिसाब किताब, गनी कर देगा उसे उसका अपना हिसाब। अल्लाहु अकबर। और हम सूरह तगाबुन भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह एक एक का हिसाब होगा, और ये हिसाब कोई आसान हिसाब नहीं होगा। हिसाब किताब में सबसे पहले तो आमाल नामे बांटे जाएंगे। जिसका राइट हैंड में आया वो रिलैक्स खुश हो जाएगा, जिसके लेफ्ट हैंड में दिया गया वो तो फेलियर। या अमल नामों का पहले तो बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके बाद हम जानते हैं कि मीज़ान, मीज़ान सेट किया जाएगा, इतना बड़ा तराजू होगा, और हर एक के आमाल मेरे वर्सेस आपके नहीं होंगे। आपको पता है तराजू के दो पलड़े होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो राइट साइड के पलड़े में मेरी नेकियां होंगी, और लेफ्ट साइड के पलड़े में मेरे गुनाह होंगे, और उसका तौल किया जाएगा। और भी बहुत कुछ सॉरी, और भी बहुत कुछ तौला जाएगा आमाल के अलावा। क्या क्या तौला जाएगा? है कोई आइडिया? मीज़ान में और क्या क्या तौला जाएगा? हम पढ़ चुके थे।
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہاں پر آیا تھا نا، کون سی سورہ ہے یہ؟ وَمَن يَعْمَلْ مثقال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کچھ یاد نہیں ہے، پچھلا سب بھول گئے ہم لوگ. بتائیے سورہ شیخ. باجی سورہ زلزال پڑے نا، اس میں ہے ہاں اچھے ہاں اعمال بھی تولے برابر جائیں گے، برے اعمال بھی تولے جائیں گے. برابر. اور کیا اعمال کے ساتھ ساتھ اور کیا تولا جائے گا؟ یہ بھی پڑھے تھے ہم نے اس دن. نیکی بدی بھی باجی. نیکی بدی اور دنیا میں اعمال کر کے آئے وہ سب چھوٹے بڑے سب. اوکے اوکے میوٹ کر لو. ابھی دیکھیے آپ لوگوں کو لکھوایا تھا لاسٹ ٹائم، ابھی پھر سے لکھوا دیتی ہوں. لکھ لیجئے کیا کیا تولا جائے گا. 3 چیزیں تولی جائے گی. نمبر 1 اعمال تولے جائیں گے. تو اعمال میں دونوں آ گئے، نیکی اور بدی. نمبر 2 انسان تولے جائیں گے. نمبر 2 انسان بھی تولے جائیں گے. اور نمبر 3 صحیفے. صحیفے یعنی ہمارے ریکارڈز، اسکرپچرز، وہ بھی تولے جائیں گے. ہماری ابھی جو اعمال میں کیا کیا آئے گا؟ ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات تولی جائے گی، اس کا وزن ہوگا. جو بات ہم اچھی بات کرتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، کسی کو اچھی صلاح دیتے ہیں، کسی کو کچھ فائدے کی بات سکھاتے ہیں، پھر وہ قرآن ہو، حدیث ہو، یا دنیا کے فائدے کی بھی باتیں ہو. جیسے کوئی ایون ٹیچرز ہوتے ہیں، اسکول میں بھی پڑھاتے ہیں، اچھا پڑھاتے ہیں نا، تو وہ ساری نیکیاں ایک پلڑے میں ہوں گی. اور دوسرے پلڑے میں زبان سے نکلی ہوئی ہر بری بات، ہر گالی، ہر غیبت، ہر غصہ، ہر جھوٹ، ہر فالتو کی بات، ہر جھگڑا، ہر تانا، اور کسی کو کوئی غلط چیز سکھائی ہو، وہ سب کچھ دوسرے پلڑے میں ہوگا. تو یہ صرف زبان کی بات ہوئی. ویسے آپ ہاتھ کا سوچ لیجئے کہ ہاتھوں سے کیے ہوئے نیک اعمال، کسی کی مدد، کسی کے لیے کچھ کام کرنا، خود کے لیے کچھ اچھا کام کرنا، صدقہ دینا، روزی روٹی کمانا حلال طریقے سے، اسی ہاتھ سے کسی کو برائی سے روکنا. اپوزٹ سائڈ میں آئے گا، اسی ہاتھ سے کسی نے کسی کو مارا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، کسی کا مال ہڑپ کر لیا. اسی ہاتھ سے اور کیا کیا کام ہوتے ہیں ہاتھوں سے؟ اور کیا کام ہوتے ہیں ہاتھوں سے؟ ابھی آپ کیا کر رہے ہو؟ اسی ہاتھ سے قرآن کو پکڑنا، اسی ہاتھ سے وضو بنانا، اسی ہاتھ سے قرآن کو پڑھنا انگلی پھیر کر، پھر اسی ہاتھ سے قرآن کو لکھنا بھی. Everything that you read and write. پھر ہم لیڈیز اسپیشلی کھانا بناتے ہیں، اپنے گھر میں صاف صفائی کرتے ہیں، اپنے بچے کو گودی میں اٹھانا، اس کی نیپی چینج کرنا، اس کو نہلانا، کپڑے پہنانا، ہر چھوٹا چھوٹا کام جس کو ہم نیکی سمجھتے بھی نہیں ہے، ہر چیز ہاتھ سے کیے ہوئے اعمال ہمارے پلڑے میں ہوں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح کان، اسی طرح آنکھیں، اسی طرح پیر، پھر پیٹ میں ہم نے کیا کیا ڈالا، کیا کھایا، کیا ویسٹ کیا، کتنا حلال کھائے، کتنا نہیں کھائے. تو جیسے سب کچھ لکھا بھی جائے گا، ویسے سب کچھ تولا بھی جائے گا.
پھر انسان پورا کا پورا اس پلڑے میں کھڑا کر دیا جائے گا. اب انسان کا وزن کس کے مطابق زیادہ اور کس کے مطابق کم ہوگا؟ آپ کی اچھائی کے مطابق وزن بڑھا دیا جائے گا. اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ابھی ہم دنیا میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہمارا وزن ہے کسی کا 50، کسی کا 60 کلو، کسی کا 70 کلو. قیامت کے دن کیا یہ 50,000 کوئنٹل کے برابر ہو سکتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے فہیم آنٹی؟ باجی وہ آپ پہلے بولے نا کہ کیا تولا جائے گا، تو جو عورت کتے کو پانی پلائی کوئی عمل نہیں، وہ ایک نیک عمل سے اس کے درجات ہو گئے بلند. صحیح بات. ایک صحابی کی آپ لوگوں کو بات بتائی گئی تھی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. ان کے پیروں کی پنڈلیاں اتنی باریک تھی کہ کچھ صحابہ اکرام ایسے ہی ہنستے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑ جائیں گے، جیسے ہم ایک دوسرے کے بارے میں ہنستے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ قیامت کے دن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ان کی یہ پنڈلیاں ہوں گی میزان میں. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور پورا دن اسی میں گزار دیتے تھے. انہوں نے بچپن میں جوانی تک بکریاں چرائی، پھر جیسے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو اپنی لائف قرآن کو ڈیڈیکیٹ کر دی. اس لیے ان کو نہ کھانے پینے اور نہ کمانے کا ہوش تھا، تو پھر ان کی پنڈلیاں بہت ہی پتلی اور باریک تھی. تو قیامت کے دن اللہ تعالی انسان کا وزن بھی بڑھا دیں گے اس کی نیکیوں کے مطابق. سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے. آج ہم لوگ سوچیں گے یہ کیسے ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یورین ٹیسٹ ہوتا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن ہماری ہر ٹیسٹنگ ہوگی اور ہر طرح سے جانچ پڑتال کی جائے گی. عالم کے قلم کی سیاہی سمندروں کے برابر اس کا وزن کر کے اسے پلڑے میں ڈال دیا جائے گا. شہید کا خون، جو شہید اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور ان کا جو خون ہے جو بہتا ہے، وہ جب پلڑے میں ڈالا جائے گا تو پلڑا بھاری ہو جائے گا. پھر ابھی ذیلحج ہو ہی رہا ہے ہمارا، بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی کا جانور ہے، تو اس کے سنگ، اس کے بال، اس کی کھال، اس کا گوشت سب پلڑے میں ڈالا جائے گا. یعنی بہت سی ایسی چیزوں کا حساب ہوگا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ اکبر، الحمدللہ. پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن ایک موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا. اس کا وزن، موٹا تازہ آدمی لایا جائے گا، جب اسے میزان میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی نیک اعمال نہیں کیے تھے. تو کتنا وزن ہو جائے گا اس آدمی کا؟ مچھر کے پر کے برابر. ہوتا ہے اس کا کوئی وزن ہماری باڈی پہ آ کے بیٹھتا ہے تو ہم کو فیل بھی نہیں ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو جیسی نیکیاں، جیسے اعمال، اتنا ہمارے میزان میں بھی وزن ہوگا، ہمارے اعمال نامے میں بھی جھلکے گا، اور پھر پل صراط کا حساب ہوگا. کسی دن جب پل صراط کی آیت آئے گی تب ہم وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی کمنگ بیک ٹو اور آیات.
تو ان سب معاملوں میں انسان اپنے حساب کتاب میں اتنا بزی ہوگا کہ پھر اسے کسی کی فکر نہیں ہوگی. آیت 38. آیت 38 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے آگے کہ پھر دو طرح کے انسان ہو جائیں گے. ایک وہ جو پاس ہوں گے، دوسرے جو فیل ہوں گے. تو جو پاس ہو جائیں گے ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیونکہ قیامت کا دن ریزلٹ ڈے ہے نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے 38 میں وجوہ ہوئی یومئذ مسفرہ، وجوہ ہوئی کچھ چہرے، یومئذ اس دن، مسفرہ روشن ہونے والے ہوں گے، بالکل برائٹ، خوش، چمک دمک ہوگی ان کے چہروں پر. They will be very happy. So some faces will be very happy on the day of Qiyamah. کون سے چہرے ہوں گے جو خوش ہوں گے، جو چمک رہے ہوں گے؟ جن کے اعمال نامے ان کے رائٹ ہینڈ میں دیے گئے، جن کا میزان میں وزن ان کے داہنے پلڑے یعنی رائٹ سائڈ کے پلڑے کا زیادہ ہوگا. پل صراط کو آرام سے کراس کر لیں گے. تو تینوں ٹیسٹ پاس ہو گئے تو اس دن وہ بہت خوش ہوں گے. ضاحکتم 39. ضاحکتم مستبشرہ. ضاحکتم کا مطلب ہے ہنس رہے ہوں گے، خوشی کے مارے ہنسی نکل رہی ہوگی. صرف مسکراہٹ نہیں، صرف اسمائل نہیں، ان کی ہنسی، ان کی کھلکھلاہٹ، ان کی خوشی نظر آ رہی ہوگی. مستبشرہ، مستبشرہ میں بشارت ورڈ ہے. بشارت پانے والے ہوں گے جن کو گڈ نیوز مل جائے گی کہ آپ پاس ہو گئے، آپ جنت میں جاؤ گے. تو جنت کی خوشخبری ملنے والوں سے ان کی خوشی سنبھالی نہ جائے گی. وہ مسکراتے ہوئے ہنس رہے ہوں گے، بہت زیادہ کنٹینٹ اور خوش ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ اب اسے ہم آگے ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ جو صحابی آئے تھے آیت نمبر 8 اور 9 میں، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، کون خوش ہوں گے قیامت کے دن؟ لیکن جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور اس کے دل میں اللہ کا خشوع تھا. جیسے اس سورہ میں ہم پڑھ چکے، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بلائنڈ تھے، نابینا تھے، لیکن وہ دوڑتے ہوئے کیوں آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ کیا چاہیے تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کیا چاہیے تھا؟ قرآن سیکھنے آئے تھے. تو قرآن سیکھنے کا جسے شوق ہو، جسے قرآن کا علم حاصل کرنے کا شوق ہو، وہ دوڑا بھاگا چلا آئے. دیٹ مینس خوشی خوشی جو دنیا میں اللہ کے کلام کو سیکھنا چاہے گا، قیامت کے دن پھر اس کا یہ رزلٹ ہوگا کہ اس کا چہرہ خوشی کے مارے چمک رہا ہوگا اور اسے جنت کی خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ. کیا ہم لوگ یہاں پر کیا لینے آئے ہیں؟ ماشاءاللہ 69 سے یہاں پر کچھ بٹ رہا ہے. کوئی ہم سونا چاندی خریدنے آئے ہیں، کوئی شاپنگ کرنے آئے ہیں؟ نہیں. اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم یہاں قرآن سیکھنے بیٹھے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہمارے چہرے قیامت کے دن اس طرح چمکے اور ہمیں بھی ہمارا اعمال نامہ رائٹ ہینڈ میں دیا جائے اور ہمیں جنت کی خوشخبری مل جائے، ہم پاس ہو جائے انشاءاللہ. اس کے اپوزٹ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 40 میں، وہ اور وجوہ ہوئی. یہ وجوہ ہوئی کیا ہے؟ یہ پلورل ہے.
ایک کو کہتے ہیں وجہ، ایک چہرہ، ون فیس، وجہ. وجوہ، مینی فیسز، پلورل. بہت سے چہرے. یومئذ، یومئذ میں کیا دن ہے، کیا ورڈ ہے؟ یوم. کون سے دن؟ قیامت کے دن. علیہا، ان چہروں پر. علا کہتے ہیں اوپر، ہاں چہرے کے لیے آیا ہے، ہاں کو سرکل کر کے لکھ لیجئے چہرہ. تو بہت سے چہرے اس دن، ان چہروں پر کیا ہوگا؟ غبرہ. غبرہ کہتے ہیں غبار، دھول، مٹی. ان چہروں پر ایسا اس چہرے کا حال ہوگا، اتنے پریشان ہوں گے جیسے کہ چہرے پر غبار ہو، دھول مٹی. یہ ایکچوئل دھول مٹی نہیں ہوگی، بلکہ وہ بہت پریشان، سیڈ، بہت غمگین ہوں گے بہت سے چہرے. اور یہ غم چہرے پر ایسا نظر آئے گا جیسے کہ دھول مٹی چڑھی ہوئی ہو، پریشان، بے حال، بے بس. ترحقها قطرہ، چھا رہی ہوگی. ترحقها میں کیا ورڈ ہے؟ رحق. چھا رہی ہوگی، ہاں اس چہرے پر، یعنی چہرے پر کیا چھایا ہوا ہوگا؟ قطرہ، تاریکی، ذلت. تاریکی یعنی ایکچولی کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا. تو چہرہ سیاہ ہو جائے گا. ہم پڑھ چکے دو طرح کے چہرے ہوں گے. کچھ چہرے بالکل سفید، روشن، چمکدار، جو پاس ہو گئے، اور جو فیل، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے. تو یہ کیوں کالے ہو جائیں گے؟ نمبر 1، ذلت، انسلٹ کی وجہ سے کہ ہم فیل ہو گئے. نمبر 2، وہ غمگین ہوں گے. نمبر 3، وہ بالکل اب اس کے بعد کوئی امید نہیں، معاملہ ختم، فیل ہو گئے. سب سے بڑی اب فکر کس چیز کی ہے؟ جہنم کی فکر. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اس وجہ سے وہ چہرے کالے اور دردناک اور سیڈ نظر آئیں گے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے. اولئک، یہی وہ لوگ، ہمو، وہی سب، الکفرۃ الفجرہ، یہ سارے لوگ کیسے تھے دنیا میں؟ الکفرۃ، کافر. کون ہوں گے جن کے چہرے کالے ہوں گے، پریشان ہوں گے؟ یہ وہ لوگ جو دنیا میں کفرتو یعنی کافر تھے، الفجرتو یعنی فجار تھے، حد سے بڑھ کر انہوں نے گناہ کیے. تو یہ کافر اور فجار اور گنہگاروں کا یہ انجام ہوگا. اب اسے ہم شروع کی آیتوں سے کنیکٹ کریں گے. شروع کی آیتوں میں ہم پڑھ چکے. اما من استغنا، آیت 5، فانت لہ تصدی، کہ وہ مکے کے مشرک سردار ولید بن مغیرہ، ابو جہل اینڈ کمپنی کی کیسے کافر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کو اسلام کی دعوت دیتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے، قیامت کے بارے میں بتاتے. اور یہ کیسے کافر تھے؟ کسی بھی حال میں وہ سننے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں، انکار پہ انکار، اور صرف انکار نہیں بلکہ جھٹلاتے بھی تھے. کس کو جھٹلایا؟ ایک اللہ کے ہونے کو جھٹلایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلایا، قرآن کی صداقت کو جھٹلایا، سچائی کو جھٹلایا. کہتے کہ یہ قرآن کوئی اللہ کی کتاب نہیں، بلکہ یہ جھوٹی گڑھی ہوئی کتاب، من گھڑت.
अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। कयामत के दिन को झुटलाया, कहते अच्छा दोबारा जिंदा किए जाएंगे मरने के बाद, वी डोंट बिलीव। तो अल्लाह की तमाम बातों को झुटलाया और किस चीज पर जमे रहे, शिर्क पर जमे रहे, अल्लाह के सिवा दूसरों को पूजते रहे। तो जो ऐसे काफिर है, फिर वो कौन है? फाजिर भी है, हद से आगे बढ़ने वाले। इनके लिए अल्लाह ताला ने क्या फरमा दिया कि इनके चेहरे कयामत के दिन बिल्कुल सियाह, काले, परेशान, गुबार आलूद होंगे। अब देखिए कि दुनिया में भी आपने देखे होंगे कि अगर कोई इंसान के पास बहुत कुछ है, सब कुछ, जरा अपने आप को देख लीजिए, और कभी थोड़ा सा हेडेक हो जाए, सर दर्द हो जाए, और वो आप क्रोसिन ले लो, डोलो ले लो, आपका सर दर्द कम नहीं होता, अगर बढ़ता जाए, तो आप देख लो कि आपके घर में सब कुछ है, माल है, पैसा है, आराम का बेड है, लेकिन को कुछ अच्छा नहीं लगता। और फिर अपना चेहरा देख लीजिए आईने में, कैसी परेशानी नजर आती है चेहरे पर। पेट में दर्द हो, अगर आप बीमार हैं, आपको चक्कर आ रही है, बार बार आपको मोशंस हो रहे हैं, कुछ भी बीमारी की तकलीफ, तो इंसान के पास कितना पैसा है, हर आराम है, लेकिन आपकी तकलीफ कहाँ नजर आती है? आपके चेहरे पर नजर आती है या नहीं आती है? इसे क्या कहते हैं? बशरा। बशर, इंसान को अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि कोई भी आपकी स्टेट ऑफ माइंड हो, आपकी बॉडी की जो भी प्रॉब्लम है या आपकी जहनी प्रॉब्लम है, तो वो आपके स्किन पर, उसको आपके स्किन पर, आपके चेहरे पर नजर आ जाएगी, उसके तासुरात, उसकी रिएक्शन। तो हर तकलीफ की रिएक्शन स्किन पर, चेहरे पर नजर आती है। और खुशी, जब इंसान खुश होता है, उसे बड़ी नेमत मिल जाती है, वो चाहे कोई भी खुशी हो, तो क्या खुशी कोई चीज है? नहीं, बट खुशी की रिएक्शन हमारी स्किन और चेहरे पर नजर आती है, और चेहरा कैसे खिल उठता है, और हंसी और मुस्कुराहट, और दमकने लगता है इंसान। तो आप अपनी खुशी और अपने गम दोनों को ही छुपा नहीं सकते, उसकी रिएक्शन कहीं ना कहीं चेहरे पर, आपकी आवाज में, आपके स्किन पर नजर आती है। ये दुनिया का हाल है। कयामत के दिन जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इतना बड़ा रिजल्ट का दिन है, तो उस दिन आपकी रिएक्शन आपके चेहरे से नजर आएगी, और इस तरह दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। वो जो पास है उनके चेहरे चमक दमक रहे होंगे, जो फेलियर्स है उनके चेहरे बिल्कुल सियाह, परेशान। फिर अब दूसरी बात ले लीजिए कि आप सोचिए, अगर आप, अल्लाह न करे, हम कब बीमार होते हैं, और उस बीमारी के वक्त आप क्या बहुत अच्छे कपड़े पहन सकते हो, अच्छी ज्वेलरी पहन रहे हो, मेकअप कर रहे हो, तैयार हो रहे हो, ऐसा होता है कि आप बीमार हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, कोई आपको कुछ अच्छा खाने को भी ला कर दे तो आप नहीं खा पाते, बोलते हो अभी नहीं चाहिए, लेकर जाओ, आई डोंट वांट। कोई चीज जो आपके पास नेमत है वो भी आपको अच्छी नहीं लगती। वैसे ही कयामत के दिन, ये जो आयत हमने पढ़े थे कि हर इंसान दूर भागेगा अपने ही भाई और अपने ही माँ बाप और बीवी बच्चों से, क्योंकि वो उस दिन इतना परेशान होगा, इतना हौलनाक वो दिन होगा कि अपनी ही ये रिश्तेदार, कोई भी उसे अच्छा नहीं लगेगा, किसी की भी उसे फिक्र नहीं होगी, उसे सिर्फ अपनी फिक्र। अल्लाह अकबर।
اب ان آیتوں کو شروع کی آیتوں سے ہم ریلیٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دنیا میں تمہاری جو فکر ہے، دنیا میں جو جس چیز کو تم اپنی پرائورٹی بناتے ہو، جس پر فوکس کرتے ہو، تو اس کا ریزلٹ، اس کا اس کی ریاکشن تم قیامت کے دن دیکھو گے۔ جیسے وہ صحابی آئے تھے دوڑتے ہوئے، ان کو فکر تھی کہ میں قرآن سیکھوں، میں اپنی دنیا بھی سنواروں، آخرت بھی سنواروں۔ آپ کو پتہ ہے وہ صحابی کا نام کیا تھا؟ جلدی سے بتا دو۔ کسی کو نہیں معلوم؟ سوریا شیخ آپ بتائیے کیا نام تھا وہ صحابی کا؟ ام مکتوم۔ نہیں، آپ نے آدھا نام بتائے۔ امی آپ بتائیے۔ ان کا نام وہ جو نابینا تھے ان کا نا ام ہاں، مکتوم تھا نا ان کا نام۔ نہیں، پورا نام ان کا آپ لوگ لکھ لیجئے۔ ان کا پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ پورا نام لکھ لیجئے، ان کا ایکچوئل نام عبداللہ تھا۔ تو عبداللہ بن ام مکتوم، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ صحابی آلریڈی ایمان لا چکے تھے۔ اب تھوڑا ہم یہ صحابی کے بارے میں دیکھیں گے۔ پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ یہ صحابی کو چھوڑ کر ان سرداروں کو کیوں سکھا رہے ہو، ان کو کیوں ترجیح دے رہے ہو، ان کو کیوں امپورٹنس دے رہے ہو، بلکہ آپ کو تو اس کے لیے اس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے جو خود ہو کر آئے اور اسلام سیکھنا چاہے۔ تو اس کی خواہش، اس کی تڑپ، تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس کے دل میں تڑپ ہو، پھر بھلے وہ غریب ہو یا نابینا ہو، اور اس کے اپوزٹ وہ سردار ہے مکے کے، وہ کسی حال سننے کو تیار نہیں۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی جو ریاکشن تھی وہ بدل گئی۔ یہ ہوا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے لگے تو آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا، سر نیچا ہو گیا، اور یہ آیتیں نازل ہوئی، سورہ عبسہ نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اب ان کی عزت کیا کرتے تھے، پوری توجہ سے، پورے فوکس سے کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتے تھے۔ آتے جاتے ہر وقت پوچھتے کہ اے عبداللہ، کیا آپ کو کوئی کام ہے، آپ کو کوئی ضرورت ہے، کیا آپ کچھ کہتے ہو، کچھ مانگتے ہو؟ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھنے لگے۔ اب ان کے بارے میں دوسری بات سنیے۔ ہمارے یہاں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ہینڈی کیپڈ ہے، کوئی نابینا ہے، تو کیا ان کو کوئی بڑی پوسٹ یا عزت یا ایسا کوئی کام دیا جاتا ہے امپورٹنٹ؟ اب سنیے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مؤذن بنایا۔ ہم نے صرف آج دن تک ایک مؤذن کا نام سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کون تھے۔ مؤذن کا مطلب اذان دینے والے۔ کون حضرت تھے؟ بلال رضی اللہ عنہ۔ یس، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ تو یہ ام مکتوم یعنی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ بھی مؤذن تھے، اذان دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کی دلیل ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ
بلال رات رہتے ہوئے اذان دیا کرتے ہیں تو تم سحری کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان سن لو۔ تو یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صحابی اذان دیا کرتے تھے، یعنی یہ مؤذن بھی تھے۔ ابھی ایک اور ان کا مقام سنیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے، غزوہ خندق کے لیے صحابہ اکرام کو لے کر نکلے تو پیچھے انہوں نے مدینہ کی پورا انتظام، مدینہ کی باغ ڈور ان کے ہاتھوں میں سونپی تھی۔ کس کے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ ان کو ذمہ داری بھی دی گئی، اور کسی ایک چیز کی نہیں بلکہ ایک تو اذان کی ذمہ داری۔ اب آپ کو پتہ ہے اذان دینا یعنی وقت کی پابندی کرنا، تو یہ کتنے فکر مند ہوتے ہوں گے، کیونکہ ان کو تو نہ نظر آ رہا ہے کہ کیا سورج نکل رہا ہے یا ڈوب رہا ہے، یا ابھی فجر کا وقت ہو گیا یا مغرب ہو گئی یا نہیں، لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری کیسے نبھائی ہوں گی جب ان کو نظر ہی نہیں آتا ہوگا۔ اور جیسے وہ قرآن کے لیے دوڑتے ہوئے آئے ویسے وہ اذان کے لیے بھی پابندی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ پہنچتے تھے اور برابر اذان دیا کرتے تھے۔ پھر دوسرا معاملہ کہ جنگ کا نازک معاملہ، اور سارے کے سارے صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے ہیں، تو پھر پیچھے کون مدینہ میں؟ پھر پیچھے مدینہ میں رہتے تھے کون؟ عورتیں اور بچے اور معذور لوگ اور سینئر سٹیزنز۔ تو اب ان سب کی ذمہ داری لیڈر بنا کر جاتے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو۔ ہمارے یہاں اتنی بڑی ذمہ داری لیڈرشپ دی جاتی ہے کسی ہینڈی کیپ کو؟ اسلام نے ہر غلط رسم کو توڑا، کہ پہلے تو بلال رضی اللہ عنہ جو حبشی تھے، کالے تھے، غلام جو آزاد کیے گئے تھے، ان کو مؤذن بنایا۔ یعنی ہمارے یہاں کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہوتا، اس کے نیکی اور اس کے قابلیت سے اسے پوزیشن ملتی ہے۔ پھر کوئی اگر بلائنڈ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر اس کی ایک صلاحیت اسے کم دی ہے، آنکھیں نہیں دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ باقی کوئی ذمہ داری کے قابل نہیں۔ پورے مدینہ کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی، اور یہ ایک بار نہیں، ہر بار جب جنگ کے لیے جاتے تو پیچھے لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ اب یہ ہوا کہ اس کے بعد ایک آخری جنگ میں ان کو بہت شوق ہوا، کہتے ہیں کہ ہر بار میں پیچھے رہتا ہوں اور یہاں پر مدینہ کی باغ ڈور سنبھالتا ہوں، اس بار میں بھی جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ آپ شوق تو دیکھیے کتنی تڑپ ہے، کہتے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ کیسے کرو گے، آپ کیسے لڑو گے، آپ کو دشمن نظر ہی نہیں آئے گا، تو پھر تو دشمن آ کے سیدھا آپ پہ حملہ کر دے گا، ہاؤ ول یو فائٹ؟ تو انہوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ کسی کو معلوم ہے انہوں نے کیا کہا اور کیسے جنگ میں شامل ہوئے؟ میں بتاتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنا اسلامی جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیا جائے تو پھر میں کیا کیری کروں گا؟ اسلام کا جھنڈا، دا فلیگ آف اسلام۔ تو جو فلیگ آف اسلام کیری کرتا ہے اسے تو لڑنا ہی نہیں پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ میری جان چلی جائے لیکن میں بالکل جھنڈے کو گرنے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح وہ جھنڈا لے کر کھڑے رہے جنگ کے میدان میں، یعنی اتنے نڈر، اتنے بہادر، اللہ کی راہ میں کام کرنے کا اتنا شوق، الحمدللہ۔ تو پھر کیسے اللہ نہ نوازے، کیسے اللہ قیامت کے دن
ان کے چہروں کو خوشحال تر و تازہ سفید بالکل روشن نہ کر دے۔ تو جب ہم اللہ کی راہ میں یہ نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہر حال میں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح نوازتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھے، جو شخص قرآن کو پڑھے اور اس کی مہارت حاصل کرے، یعنی اس میں بالکل ایکسپرٹ ہو جائے، وہ بڑے رتبے والے لکھنے والے فرشتے کے ساتھ ہوگا۔ کیا فرمایا؟ جو قرآن کو پڑھے اور اسے اس کی پوری مہارت اس میں حاصل کرے، دیٹ مینس ایکسپرٹ بن جائے، تو پھر وہ شخص بڑے رتبے والے لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، ان فرشتوں کے ساتھ جن کا رتبہ بھی بہت بڑا ہے اور وہ لکھتے بھی ہے، اور جو باوجود مشقت کے بھی پڑھے اسے دوہرا اجر ملے گا۔ یعنی پڑھنا تو ہر حال میں ہے قرآن، چاہے ہم اٹک اٹک کر پڑھے تو ڈبل اجر ہے، بڑی ایکسپرٹیز کے ساتھ پڑھے تو فرشتوں کے ساتھ والا رتبہ ملے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ یہاں پر اس حدیث میں کیا ملا؟ مہارت۔ تو مہارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت تیزی سے پڑھنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت سنبھال کر اور زیر زبر پیش ہر حرکت، یعنی پراپر تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جہاں پر کھینچنا ہے، جہاں پر ٹھہرنا ہے، جہاں پر تنوین ہے، جزم ہے، یعنی ہر حرکت کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کے ہر حرف کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اسی سورہ میں ہم نے پڑھے فرشتوں کا جو ذکر ہوا، تو فرشتوں کے لیے کیا ورڈ آیا تھا؟ بتائے گا کوئی، فرشتوں کے لیے کیا ورڈ آیا تھا؟ یہ فرشتے قرآن کو لکھتے ہیں، آیت نمبر 15 اور 16 میں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، ہاتھوں سے لکھنے والے یہ فرشتے، سفیر، ایمبیسیڈرز، کرام بررہ۔ آیت 16 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے کیسے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں اور وہ اللہ کے دوت ہیں، ایمبیسیڈرز ہیں جو زمین پر بھیجے جاتے ہیں۔ اور وہ کیسے ہیں؟ کرامم بررہ۔ کرامم میں کیا ورڈ ملتا ہے ہم کو؟ بہت ہی باعزت، اکرام والے یہ فرشتے، کریم فرشتے۔ بررہ، یہ ورڈ ہے نا بررہ، اس کو ذرا نوٹ کریں گے۔ بررہ کا مطلب ہوتا ہے نیک، برہ ورڈ ہے اس میں، لیکن یہ کیسے نیک ہے فرشتے کہ سارے کے سارے فرشتے نیک ہیں، اور سارے کے سارے فرشتے امانت دار، ذمہ داری کو نبھانے والے، نیکی کرنے والے فرشتے۔ لیکن بررہ ورڈ فرشتوں کے لیے آیا ہے، اس کا مطلب ہر فرشتہ ایسا ہی ہے، ہر فرشتہ ایسا ہی۔ اس کے اپوزٹ ہم انسانوں کے لیے کیا ورڈ آیا تھا؟ پچھلی سورہ میں ہم پڑھے تھے ابرار۔ ابرار انسانوں کے لیے آتا ہے، بررہ نہیں آتا۔ ابرار کا مطلب ہوتا ہے کہ انسانوں میں کچھ انسان نیک ہے، سارے کے سارے نہیں۔ فرشتے سارے نیک ہے اس لیے بررہ، اور انسانوں میں کچھ انسان نیک ہے اس لیے ابرار۔ پھر وہ انسان جو نیک ہے ان کا بھی ہر اعمال نیک نہیں، ان کے بھی کچھ اعمال بہت اچھے اور صالح ہیں، تو وہ ابرار ہے۔
تو یہ ہم انسانوں کی یہاں سے کیا نظر آتی ہے؟ کمزوری، کہ سارے انسان نیک نہیں ہو سکتے، اور نیک انسان کے بھی ہر کام نیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ ہاں، اسے کوشش کرتے رہنا ہے کہ وہ نیکیاں کرتے رہے، اچھے کام کرتے رہے، بٹ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ہر معاملہ نیکی کا ہی معاملہ کر سکے۔ اور اسی بات کو اس سورہ میں ہمیں جھلکا دیا گیا کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ سب سے اعلیٰ درجے کے ہیں، لیکن یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو بھی کریکٹ کیا۔ عبس و تولا، کہ منہ پھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر بل آئے، کیونکہ یہ نابینا صحابی نے آ کر ان کو تھوڑا ڈسٹرب کیا، کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ایکچوئل خطا تو وہ صحابی کی تھی، بٹ خطا اس لیے نہیں تھی کہ ان کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجیح دی ان مشرکین کے سرداروں کو، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو بھی کریکٹ کیا، سدھارا۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر انسان کو کریکشن کی ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگ اس سورہ کو پڑھتے ہی نہیں، کہتے کہ نہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ٹوکا ہے تو ہم کیسے پڑھیں؟ بھائی، اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کون کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وہ اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کے ٹوکنے کا مطلب یہ نہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ سورہ سب سے بہترین ثابت ہوئی۔ کیونکہ جو مکے کے مشرکین کہتے تھے کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے گڑھ کر لائے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے یہ قرآن گڑھ لیتا تو کیا وہ ایسی آیت پڑھتا جس میں انہی کو ٹوکا گیا ہو؟ نہیں گڑھتے نا ایسی بات جس میں ان کو روکا گیا ہے، کریکٹ کیا گیا ہے۔ تو بھلے پھر اس سورہ سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ بالکل اللہ سبحانہ و تعالی، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور صرف اللہ کی طرف سے نازل ہے، اس بات کی دلیل بن گئی یہ سورہ، isn't it؟ اگر آپ سوچیے، اگر آپ خود شاعری کرتے ہو تو کیا آپ اپنی شاعری میں کچھ ایسا لکھو گے کہ جس میں آپ کو ہی روکا گیا ہو، آپ کی غلطی ہو، آپ کو ٹوکا گیا ہو؟ کوئی انسان یہ نہیں کرے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچائی کی بہت بڑی دلیل، بہت بڑا پروف ہے یہ سورت، کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے جو کچھ نازل فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کمی کیے اس ہر آیت، ہر سورہ کو ہم تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بالکل سچا اور پکا مسلمان بنا دے، اور جیسے اللہ نے نازل فرمایا ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم بھی اسی طرح ہر اس مومن، قرآن کے حامل، قرآن کے حافظ، قرآن کے عالم کی عزت کرنے والے بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا